ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 40۔ محبت تو ہم دونوں نے شدت سے کی ہے زینب، فرق صرف اتنا ہے آپ کی محبت کی شدت نے مجھے انمول کر دیا اور میری محبت کی شدت نے آپ کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا۔ اذلان کے لہجے میں قطعی یاسیت در آئی تھی۔ اسے اب وہ باتیں بھی یاد آ رہی تھی جو وہ اپنی پوزیسیونیس کے چکر میں زینی سے بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ زینی اس بات کو لے کر پچھلے 1 مہینے سے اتنی پریشان ہے۔ اسے ولید کی وہ ساری کالز یاد آ رہی تھی جو زینب جان بوجھ کر اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ کیوں اٹینڈ نہیں کرتی تھی وہ حقیقت آج جا کر اس پر آشکار ہوئی۔ اس نے کبھی بھی زینب کے کردار پر شک نہیں کیا تھا، اسے بس زینب کی اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ اٹیچمنٹ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ منظر کے دوسری جانب مسلسل رونے کے باعث زینی کی آنکھیں بھی سوجن کا شکار ہو چکی تھیں۔ اس کے پپوٹوں کا حجم پہلے کی نسبت تھوڑا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اذلان کا موبائل ہاتھ میں لیے وہ ملازم سے اذلان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ملازم کی نشاندہی پر اس کے قدم بے اختیار جم خانے کی طرف بڑھ گئے جہاں اذلان اس وقت خود کو اذیت دینے میں مصروف تھا۔ آج اذلان کی ایک بری عادت نے اس کی محبت اس کی زینی کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا جو اسے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان کو اس حالت میں دیکھتے ہی زینی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سر تپا دیکھتے زینی کی نگاہیں بے اختیار اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر جا کر تھم گئیں۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے لبالب پانیوں سے بھر گئے، جانے کیوں وہ اذلان کی ہلکی سی بھی تکلیف سہن نہیں کر پاتی تھی۔ ہاتھ میں تھمے موبائل کو پاس موجود ٹیبل پر رکھنے کے بعد اس کے دھیمے قدم پنچنگ بیگ کے پاس آ کر رک گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ پنچنگ بیگ تھامے اذلان کو روکتی، اذلان کے زور آور پنچ نے اس کو پورے قد سمیت نیچے زمین پر گرا دیا تھا۔ جم خانے میں اچانک نسوانی چیخ کی آواز سنتے اذلان نے اگلے لمحے ہاتھ بڑھائے اپنی آنکھوں کو پٹی سے آزاد کر دیا۔ سامنے کا منظر اسے حیران کر دینے کے لیے کافی تھا کیونکہ زمین پر بیٹھی زینی اپنے دائیں ہاتھ کو آہستگی سے سہلا رہی تھی۔ وہ نازک اندام لڑکی اس اچانک افتاد پر چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر ایک آدھ خراش بھی آئی تھی، اب وہ اس پر ہلکی ہلکی پھونک مارتے اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زخم کا سرخ نشان اب قدرے نیلا پڑ گیا تھا۔ زینب آپ یہاں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اذلان مستعدی سے آگے بڑھتے اس کے پاس دوزانوں زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے خود سوزی کتنا بڑا جرم ہے؟ اذلان کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت زینی کے بازوؤں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ زینی کی نگاہیں پھر سے اس کی انگلیوں کی طرف اٹھ گئیں تو وہ خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں پائی۔ I love you زینب، I really loves you۔ اس کے تفکر امیز لہجے پر اذلان جذب کے عالم میں گویا ہوا، پھر اس کے ہاتھوں کو عقیدت سے تھامے اپنا سر اس پر ٹکا لیا۔ اذلان کے اطراف محبت پر زینی کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کمرے میں موجود دونوں نفوس اس وقت بے آواز آنسو بہانے میں مصروف تھے۔ اذلان زینب کی موجودگی کو پاس محسوس کرتے اپنے بے چین دل کو قرار بخش رہا تھا۔ جم خانے میں اس وقت صرف 2 دلوں کے دھڑکنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اذلان کے چہرے پر چھایا مضطرب پن اب طمانینت میں بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زینی نے گہرا سانس بھرتے اپنی سختی سے موندی آنکھوں کو ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ لیو می اذلان، لیو می پلیز۔ اذلان نہ جانے کتنی دیر ان خوابیدہ لمحات میں کھویا رہا تھا، جبھی اچانک زینی کی سنجیدہ آواز نے کمرے کی ساکت فضا میں عجب خلل پیدا کر دیا۔
وہ ڈبڈبائی نگاہوں سمیت اذلان کو اپنے ہاتھ چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ ایم سوری، میں کچھ زیادہ ایموشنل ہو گیا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اذلان نے خجل تاثرات میں زینب کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس کے لبوں پر اس وقت مدھم مسکراہٹ رقصاں تھی، آنکھیں پرنم تھیں۔ اب وہ زمین سے اٹھتے اپنے بے ترتیب بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کی جانب سیٹ کرتے زینب سے اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں زینب بھی اپنے بلبوتے پر زمین سے اٹھ چکی تھی۔ اسے لگا شاید جذبات کے زیر اثر اس کی گرفت کچھ زیادہ سخت ہو گئی، اس لیے زینب نے اسے چھوڑنے کا کہا۔ اذلان، میں نے وقتی طور پر چھوڑنے کی بات نہیں کی، میں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا کہہ رہی ہوں۔ زینی کے لبوں سے اچانک غیر متوقع الفاظ سنتے اذلان اپنی جگہ پر فریز ہو کر رہ گیا۔ اس کی ساکت نگاہیں اس وقت زینی کو ہی تاڑنے میں مصروف تھیں۔ زینب قطعی لہجے میں اپنا فیصلہ سناتی آگے بڑھنے لگی تھی کہ اذلان کی تمام تر حسیات ایک ساتھ بیدار ہو گئیں۔ اس نے فوراً زینی کی راہ میں حائل ہوتے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ زینب، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اذلان کے لہجے میں تھوڑا سختی کا عنصر شامل ہو چکا تھا۔ آئندہ میں مذاق میں بھی آپ کے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، سمجھی آپ؟ اذلان نے گش شہادت اٹھائے اسے تنبیہ کی۔ اذلان، میں مذاق نہیں کر رہی۔ زینب نے اب کی بار اپنا جھکا سر اٹھایا، اذلان کو دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ زینب کے حد درجہ خشک لہجے کو محسوس کرتے ہی اذلان کی دھڑکنوں کا شور مدھم پڑنے لگا۔ چند ہی سیکنڈز کے بعد اسے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ زینب، آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر بھی آپ… اذلان کے چہرے پر دکھ اور اذیت کے تاریک بادل ایک ساتھ چھانے لگے۔ لہجہ قرب انگیز اور صورتحال غیر یقینی تھی۔ اذلان، جب آپ کی محبت نے میرے گرد اپنا حصار مضبوط کیا، تب مجھے اپنے قیمتی رشتوں سے محروم ہونا پڑا۔ زینب نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں ہلکا سا تر کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں مدعے کی بات شروع کی۔ زینب کے لیے یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کی آواز زکام زدہ لگ رہی تھی، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اذلان کے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ زینب فی الوقت ان سوچوں سے یکسر انجان تھی۔ آج آپ کی محبت میں میں نے اپنا ایک اور قیمتی رشتہ کھو دیا۔ زینی کی آنکھوں کے کنارے سے کئی آنسو موتی کی صورت میں ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آن گرے۔ اذلان کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کسی زہریلے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ اذلان، آج میں نے جس رشتے کو ہمیشہ کے لیے کھویا وہ صرف میرا کزن ہی نہیں، میرا بڑا بھائی، میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ ٹپ ٹپ بہتے آنسو زینب کا چہرہ تر کر چکے تھے۔ اذلان دم سادے اس کی ساری گفتگو سن رہا تھا، ایسے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، زبان پر قفل لگ چکا تھا۔ آپ نے ہمارے پاکیزہ اور آئینے کی طرح شفاف رشتے پر شک کر کے اچھا نہیں کیا۔ اذلان، آپ کے اس شک نے مجھے اتنا نیچے گرا دیا کہ اب تو میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ بات کے آخر میں زینی شدت سے روتی اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ اذلان نے اس کو بلک بلک کر روتے دیکھ اپنی آنکھوں کو ایک پل کے لیے شدت سے موندا اور پھر سرخ اکھیوں سمیت اپنے قدم بے ساختہ زینب کی طرف بڑھا دیے۔